والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اشد حبا للہ، وہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرما سکتا تھا کہ وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا کہ محبت تو وہ اور چیزوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو محبت وہ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے کرتے ہیں، بشرطے کہ ان کے دل میں ایمان ہو، ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہو، تو وہ صرف اور صرف سب سے زیادہ اگر محبت کریں گے تو اللہ کی ذات سے کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے ایک نقطہ سامنے آتا ہے کہ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے۔ جان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی خاطر بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جان کے بعد، اپنی زندگی کے بعد اگر بندے کو کسی چیز سے محبت ہے تو وہ انسان کے اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، انسان کے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اپنی زندگی کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت دل سے ابھرتی ہے تو وہ صرف اور صرف ان کے لیے ابھرتی ہے۔ اس کے بعد بندہ اپنے وطن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ انسان جہاں پر بچپن سے رہ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بندے کے بچپن کے دوست، احباب، اور وہ اپنے وطن کی گلیاں، اپنے گاؤں کی رنگینیاں، خوبصورتیاں، ان ساری چیزوں سے بندہ محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بندے کو اپنے مال سے، جو بندے کا خون پسینے کا کمایا ہوا مال، بندے کی کمائی، حلال رزق، بندہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، کیونکہ اس پر بندے کی محنت صرف ہوتی ہے۔ تو احباب گرامی، ان ساری چیزوں سے محبت کرنا یہ کوئی بھی بندہ ہے اس کی فطرت میں شامل ہے، ان کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ وہ تو خود کہتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تم ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کہ ایک چیز کہ تم اپنی خون پسینے کی کمائی کے ساتھ جو اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہو، وہ مال، اس سے محبت کرنے سے بھی اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز سے، ان چیزوں میں سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ وہ خود کہتا ہے کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، اپنے مال کی بھی حفاظت کرو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، محبت کرو، اپنے والدین کے حقوق ادا کرو، اپنے اولاد کے حقوق ادا کرو۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ ساری محبتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، بندہ مومن کو محبت ان سے کرنی چاہیے، لیکن ان سے بھی زیادہ محبت صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو محبت ہے بندہ مومن کی، وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہونی چاہیے کسی محبت سے۔ اللہ کی محبت ہمیشہ غالب ہونی چاہیے، اور باقی جو انسان کی فطرت میں محبتیں رکھی گئی ہیں، پیار جو ہے رکھا گیا ہے، ان ساری چیزوں کی محبت اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بعد ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا چلوں کہ محبت اور عشق جو ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں ایک عجیب سا ذہن بن چکا ہے
اور یہ اس دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگ عجیب طرح کی شاعری کے ساتھ اور لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں کہ عجیب عجیب سے شعر کہ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں، کہ محبت تو خدا بھی اپنے رسول سے کرتا ہے. اس طرح کے شعر پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہاں پر آپ ایک اصول سمجھ رہے ہیں، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح کی محبت جو ہے وہ جائز ہے اور کس محبت کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک محبت ہوتی ہے روحانی، جسے عشق روحانی کہتے ہیں. وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ روح سے ہوتا ہے. آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوا ہوگا، ہیر وارث شاہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، ایک مسجد کے امام تھے، بہت بڑے عالم دین تھے حضور بابا وارث شاہ. اس وقت ان کی دربار عالیہ جو ہے وہ شیخ پورہ میں ہے، اور وہ پاک وطن شریف کے گاؤں ملکہانس میں رہ کر انہوں نے ایک مسجد میں امامت کروائی. وہاں پر انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے وارث شاہ. اب ایک اللہ کا ولی، ایک عالم دین اور ایک مسجد کا امام خطیب ہو کر وہ ایسی محبت پر، ایسے قصے پر کتاب لکھ رہا ہے کہ جو قصہ ایک لڑکے اور لڑکی کا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کو میں آسان سے لفظوں میں بتا دوں کہ ان کا تعلق جو تھا وہ جسمانی نہیں تھا، وہ روحانی تھا. کہ عالم ارواح میں جب کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو تو وہ دنیا میں جب آپ سے ملتا ہے تو ایک عجیب سی کشش اس میں، وہ آپ کو دنیا کے لحاظ سے وہ آپ کو جانتا نہیں ہے، آپ اسے نہیں جانتے، وہ آپ کو پہلی بار مل رہا ہے، لیکن ایک عجیب سا ذہن، ایک عجیب سا ملان آپ کو اس کی طرف جا رہا ہے. آپ اسے جانتے نہیں، پھر بھی آپ کا جو ملان ہے وہ بار بار آپ کا دل جو ہے، آپ کی محبت کی کیفیت جو ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی ملاقات اس کے ساتھ عالم ارواح پہ ہوئی تھی اور آج آپ کو وہ ایک کشش کے ذریعے ایک دکھلائی جا رہی ہے. اور جو عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جس کو محبت ہو گئی، اس کا اس دنیا میں جو کنیکشن ہے وہ بڑا ہی پائے کا. جس طرح کہ حضرت بابا وارث شاہ نے ہیر وارث شاہ جو کتاب لکھی، ہیر رانجھا کا جو قصہ لکھا ہے. تو دوسری محبت جو ہے وہ ہے نفسانی. یہ انسان کو نفسانی خواہشات کی طرف ابھارتی ہے. پہلی محبت روحانی ہے، دوسری نفسانی ہے، یا اسے محبت عشق جسمانی بھی کہتے ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے. جو پہلے میں نے محبت ذکر کیا اسے عشق روحانی بھی کہتے ہیں اور عشق مجازی بھی کہتے ہیں. اور یہ جو عشق نفسانی ہے یا عشق جسمانی ہے، یہ بالکل شریعت نے حرام قرار دیا ہے اسے. اب آپ کو یہاں پر ایک فرق سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے دور میں ایسا کوئی بھی نہیں آدمی جو کہہ سکے جی میں محبت روحانی میں جو ہے مبتلا ہوں، کیونکہ آج نفسا نفسی کا دور ہے. خواہشات انسان کے ذہن میں اتنا عروج پکڑ چکی ہیں کہ ہماری ان خواہشات کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. تو یہ محبت روحانی اور جسمانی میں آپ کو فرق نظر آتا. تیسری جو محبت ہے عشق حقیقی کہتے ہیں. عشق حقیقی وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دنیا میں اور چیزوں سے بھی محبت ہے انہیں، جو میں نے سمجھایا ہے آپ کو کہ رشتہ داروں سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، مال سے بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ جس چیز سے محبت کرتے ہیں وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کہ اللہ نے حکم دیا ہے.
وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے یہ حق رکھا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اس سے محبت کرو، محبت کے ذریعے اسے دنیا میں ایک بہترین انسان بناؤ، صرف اس لیے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت ان کا مین ہدف ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ سیاست زیادہ ہوتی ہے، محبت کم ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں میں بس دکھلاوے کی محبت ظاہر کر، میں تیرا بڑا مخلص ہوں، لیکن بغل میں چھریاں ہمارے جو ہوتی ہیں اور ہم خود کو بڑا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے حقدار ہیں۔ رشتہ داروں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ حق رکھا ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ جو مالدار ہوتا ہے، جو زکوٰۃ اپنی ادا کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنا عشر نکالتا ہے یا کوئی بھی صدقہ خیرات کرتا ہے، شریعت نے اسے ایک اصول دیا ہے کہ تم سب سے پہلے کس کو دیکھو؟ اپنے رشتہ داروں میں سے، کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے کون حقدار ہے کہ جو تمہارے اس صدقہ خیرات کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھو، اس کے بعد اپنے محلے کے ساتھ دوسرے محلے، دوسرے گاؤں، شہر میں دیکھو۔ یہ ساری یعنی کہ سب سے جو زیادہ قریبی ہے اس کو سب سے پہلے دیکھو۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی رشتہ دار کو دیں گے وہ آپ کی اتنی قدر نہیں کرے گا جتنی دوسرا قدر کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بچپن سے جانتا ہے، آپ کے محلے کا جو ہے وہ آپ کو بچپن سے جانتا ہے، وہ آپ کے ہر کام سے واقف ہے، آپ کی ہر طبیعت سے واقف ہے، آپ کی ہر ادا سے واقف ہے۔ وہ اتنی آپ کو عزت نہیں دے گا۔ یہ بندے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ بندہ اس کو صدقہ خیرات بھی دے رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں بندے کو کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اگر کچھ مل رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ثواب کی صورت میں ہے جو بندے کو نظر نہیں آ رہا، جو بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ جو ثواب ہے بغیر لالچ کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیکھو، اس کے بعد اپنے محلے والوں کو دیکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا صدقہ خیرات قبول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ وہ صدقہ اپنے رشتہ داروں میں کریں، اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ جب آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے، ہر بندہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھے گا، اپنے قرابت داروں کا خیال کرے گا، تو یہ غربتوں کی جو ہم رونے رو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم اسی لیے زیادہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک عجیب سا نام دے دیا ہے کہ یہ جی ہمارے شریک ہیں، حالانکہ شریک وہ ہوتا ہے جو تمہارے ہر دکھ سکھ میں شریک ہونے والا ہو، لیکن ہم نے شریک والے لفظ کو کتنا بدنام کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا شریک ہے تو بندہ فٹ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اس لیے یہ اس کا شریک ہے۔ یہ جو شریک کا لفظ بول رہا ہے یہ بہت خطرناک ہم نے بنا دیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دکھوں میں شریک ہونے والے ہیں، تمہارے سکھوں میں شریک ہونے والے ہیں۔ اور جب ہمیں ایک دوسرے کی بات کا جب پتہ چلتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس بندے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم اس غلطی کو بڑا اچھالتے ہیں، اگلے بندے کی عزت کا، آخر انسان سے غلطی بھی تو ہو جاتی ہے۔ آج آپ کو میں ایک شریعت کا اصول بتا دوں کہ آج اللہ معاف کرے انسان، ہمارے نوجوان اکثر اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ منہ کالا کرتے پھرتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی
یعنی کہ زنا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اور اگر ہمارے کسی راز کا پتہ کسی بھی ہمارے رشتہ دار کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ اس گناہ میں ملوث ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ کوئی رعایت کرے گا؟ یا ہمیں کسی کا پتہ چل جائے تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اسے نچلا دکھانے کے لیے کتنا کچھ کریں گے۔ ایک گناہ تو اس نے کر دیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے بخاری شریف کی نہیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ اس دنیا میں رہ کر اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی کرے گا اس بندے کو۔ آپ دنیا میں رہ کر اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو صوفی ظاہر کر سکتے ہیں، بڑا حاجی اور نمازی ظاہر کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو بڑے بڑے القاب بھی دیں گے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اور آپ نے جو چھپ چھپ کر گناہ کیے ہوں گے وہ سامنے آئیں گے، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ دوستو، جب ہاتھ بھی تمہارے خلاف ہوں گے، تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، تمہارے پاؤں یہ جسے تم آج اپنی ملکیت سمجھتے ہو، یہ زمین دار انسان زمین کو تو اپنی ملکیت سمجھے ہماری زمین ہے، لیکن یہ چیزیں انسان دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور یہ چیز تو انسان کے ساتھ جو ہے اس کو بندہ اپنے ساتھ دائمی سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور چیز مجھے فائدہ دے نہ دے، یہ میرے اپنے اعضاء ہیں، یہ میں ان کا مالک ہوں۔ آج جنہیں تم اپنی ملکیت سمجھتے ہو، اپنے تابع سمجھتے ہو، وہ چیز بھی قیامت کے دن تمہارے تابع نہیں ہوگی، وہ بھی آپ کے خلاف گواہی دے گی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہوگی جو تمہاری پردہ پوشی کرے گی۔ اس وقت اس امت کے سامنے اگر شرم سے بچنے کے لیے کچھ انتظام کرنا چاہتے ہو تو کرو، وہ انتظام یہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کیا کرو۔ اور آپ فقہ کی کتابیں جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت نے ایک اصول دیا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی پر تب تک الزام نہیں لگا سکتے کہ جب تک آپ اس کو اس انداز سے نہ دیکھ لیں، اتنے قریب ہو کر نہ دیکھ لیں کہ جیسے سرما دانی میں سرمچو ہے، اتنا قریب ہو کر جب آپ دیکھیں گے آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس نے یہ عمل کیا ہے، اس نے یہ گناہ کیا، تب آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی زبان کھول لیں، وہ آپ کو ایک حق دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت اپنی ذات پر کنٹرول کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے امتی سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ جب رعایت کرتے ہیں، آپ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو اس چیز کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا رکھا ہے۔ ہم لوگ جب چار آدمی بیٹھ جاتے ہیں تو ہم بڑی لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، حالانکہ ایک بات ہمیں پتہ ہے کہ میں جتنے گناہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے زیادہ واقف ہوں، چاہے کوئی جتنا بھی گنہگار ہو، اتنے گناہ میں اس کے نہیں جانتا جتنے میں اپنے جانتا ہوں، کیونکہ مجھے تو پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو جانتا ہوں، اس کی زندگی کے تو میں چند لمحات کو جانتا ہوں، وہ کبھی میرے سامنے آیا، کبھی نہ آیا، کبھی آیا، کبھی نہ آیا، میں ایک گناہ لے کر اس کی عزتوں کو اچھال رہا ہوں۔ کبھی آپ نے اپنے گریبان میں بھی جھانکا کہ میں نے زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں تو میں اپنے گناہ کیوں نہیں اچھال رہا، میں اپنی اصلاح کیوں نہیں کر رہا؟ ہمیں اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے عیوب جو ہیں انہیں چھپانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اگر تم چاہتے ہو، اور زندگی کیسی؟ تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے بہار رزق عطا فرمائے، یعنی کہ رزق انسان کی سب سے بڑی سہولت ہے دنیا میں،
کہ جب انسان زندگی گزارتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس رزق کی وسعت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، جس کی انسان کو یہ ساری سہولیات فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے، سنو میرے آقا کا کیا فرمایا، اگر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے اور میرا رزق جو ہے یہ بڑھ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو نسخہ بتایا، فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہاری زندگی کے بڑھنے کا بھی سبب بنے گا اور تمہارے رزق کی وسعت کا بھی سبب بنے گا، کہ جس رزق کو تم کمانے کے لیے صبح اٹھتے ہو شام تک محنتیں کرتے ہو، اگر تمہارا بس چلے تو تم رات کو بھی محنت اور مشقت میں اپنی نیند قربان کر کے اپنی راتیں بھی اس رزق کی تلاش میں گزار دیتے ہو، لیکن میں ذمہ اٹھاتا ہوں کہ بہترین نسخہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر، سب کی بھی وسعت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحت والی زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ایک بہترین نسخہ ہے جو ہم جس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو دنیا کی خواہشات نے اندھا کر دیا ہے، ہم لوگ نہیں سوچتے کہ ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، ہم اپنی اولاد کو اگر اس کے صحیح حق ادا کریں، ہم شریعت کے مطابق ان کی تربیت کریں تو ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے کہ بڑھاپے کی صورت میں وہ تربیت جو ہے اولاد کو دی ہوئی وہ ہمیں ہی کام دے گی، وہ اولاد ہمارے لیے سکون کا باعث بنے گی، وہ اولاد ہمارے لیے ہی سہارا بنے گی۔ اور جب ہم یورپ کے طور طریقے کو دیکھ کر، ہم انگریزوں کے لباس کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو پہنانا شروع کر دیں گے، ہم کہیں کہ یہ ابھی بچہ ہی ہے، اسے پہننے تو جیسا بھی یہ لباس پہنتا ہے، ابھی یہ بچی ہی ہے، 5-6 سال کی تو ہے، اسے جس طرح کا مرضی لباس پہنا دے، وہ جو ہم فلموں اور ڈراموں میں لباس دیکھتے ہیں، بڑوں کو تو ہو سکتا ہے ہم محتاط کر لیں لیکن ہم بچوں کو یہ کھلے عام لباس پہناتے ہیں، کیونکہ یہ تو ابھی بچے ہیں، یہ تو معصوم ہیں، یہ تو گناہ کرتے نہیں۔ احباب گرامی ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ معصوم صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، وہ بچہ ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، وہ اگر چھوٹا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ کوئی تمہارے گھر میں بچی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ تمہاری بچی ہے، کسی کی نہیں۔ جس نظر سے آپ اسے دیکھ رہے ہو کوئی اور اسے اس طرح نہیں دیکھے گا کہ وہ بچی جسے تم چھوٹی کہہ رہے ہو اگر وہ تمہاری نظروں میں چھوٹی ہے تو یہ بھول نہ جانا کہ وہ کسی اور کی نظروں میں بھی چھوٹی ہے۔ احباب گرامی اگر وہ کسی نظروں میں چھوٹی ہوتی تو یہ جو آج طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ، کبھی زینب جو ہے وہ قصور میں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کبھی کسی علاقے میں یہ کیس ملتا ہے کہ جی بڑے آدمی نے چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی کر دی، یہ آج ہمیں کیس نہ ملتے، کیوں؟ انہیں یہ بھول تھی کہ ہماری بچی چھوٹی ہے، اسے باہر بھی جانے دو، اس کی حفاظت کی بھی ضرورت نہیں، اسے لباس جس طرح کا مرضی پہنا دو، وہ تمہاری نظروں میں چھوٹی ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کرے، ان کو محبت دے جس طرح ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے۔ جب اسلام کے اصول کے مطابق ہم چلیں گے تب ہمیں زندگی میں سکون ملے گا۔ پھر ہمارے پاس بے شک رزق تھوڑا بھی ہوگا تو وہ رزق ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، وہی رزق ہمارے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ ویسے اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر جتنا مرضی رزق کما لیں، ہم جتنا مرضی دنیا میں پھر لیں، ہم جتنا مرضی اپنا تعلق اور بیس اس دنیا میں بنا لیں، وہ سکون ہمیں نہیں ملے گا جو ہمیں شریعت کے اپنانے کے ساتھ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ یہ جو بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو میں کرنے لگا ہوں، اور اسے غور سے سننا۔ یہ بات آخر پہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے لوگوں نے اس طرف توجہ دینا چھوڑ دی ہے۔ میں آخر پہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سارے لوگ جب جمع ہو جائیں تو وہ اس بات کو سن لیں۔ چلو پہلی باتیں جو رہ گئی ہیں، یہ بات آج سن کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، عالم ختم ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، دنیا میں جہالت ہی جہالت ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم وراثت ہے۔
علم وراثت وہ بیٹے کو کتنا ملنا ہے، وہ بیٹی کو کتنا ملنا ہے، وہ والد کو کتنا ملنا ہے، وہ والدہ کو کتنا ملنا ہے، وہ چاچوں کو کتنا ملنا ہے، یہ سارے جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان میں وہ وراثت جو ہے تقسیم ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس علم کو جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ اس مسئلہ کے لیے عالم کے پاس گئے ہیں؟ ویسے تو ہم بڑے یہاں پر مسجد میں آ کر بڑے بڑے مسئلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو علم والا جناتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس طرف بھی غور کیا ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے ضروری چیز ہے جس کو ہم مینج کر کے جائیں، ہمیں آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا، کیا ہم نے اس طرف بھی کبھی توجہ کی ہے؟ کیا ہم نے بیٹی یا بہن کا حصہ کبھی وراثت میں سے نکالا ہے؟ ہم نے جی میں نے اسے بڑا جہیز دے دیا ہے، جہیز میں نے اسے گاڑی بھی دے دی، موٹر سائیکل بھی دے دیا، میں نے فلاں بھی دے دیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ نے جتنا کچھ بھی دیا ہے کیا آپ نے معاشرے پر ظلم نہیں کیا؟ آپ اتنا جہیز میں دے کر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنا دیا ہے۔ اب کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے، وہ بچی اپنے والد سے نہیں کہے گی کہ ابا جی مجھے بھی اتنا جہیز چاہیے۔ آپ لوگ اتنا جہیز بچیوں کے لیے سجا کر رکھ دیتے ہیں، وہ لوگوں کی بچیاں دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اس میں چودھریوں کی بچیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں غریب مزدور کی بھی بچی ہوتی ہے، وہ جب اتنا جہیز دیکھ کر جاتی ہے کیا اس کے دل میں حسرت نہیں اٹھتی ہوگی؟ وہ اپنے باپ کو نہیں جا کر کہتی ہوگی ابا جی آج اس آدمی نے اپنی بچی کو اتنا جہیز دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ فرمان ہم امت کے لیے ایک وصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مصطفیٰ کے لیے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی طرح ہر باپ کی بیٹی اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہ جگر کا ٹکڑا جب بات کرے گا اپنے باپ سے جا کر، وہ بچی جب اپنے باپ سے جا کر یہ کہے گی کہ آج میں دیکھ کے آئی ہوں اتنا جہیز دے رہا ہے اپنی بیٹی کو، تو جب باپ سنے گا تو بیٹی کے ذہن میں تو جو مرضی بات چل رہی ہو، باپ کیا سوچے گا کہ میں بھی اپنے بیٹی کو اتنا جہیز دے سکوں گا کہ میری بیٹی اتنے حسرت کے ساتھ مجھے آ کر کہہ رہی ہے اتنا پیار کے۔ آپ نے معاشرے پر ظلم کیا، لیکن جو اصل تھی، جو شریعت کا حکم تھا وہ کیا تھا کہ آپ اپنی وراثت میں سے بچی کو حصہ دیں، آپ اپنی بہن کو حصہ دیں، وہ ہم بھول ہی گئے۔ اصل یہ ہے جہیز تو آپ جتنا دے سکتے ہیں دیں اپنی حیثیت کے مطابق، آپ معاشرے کو نہ دیکھیں۔ جب آپ قدم اٹھائیں گے ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی قدم اٹھائیں اور وہ اس جہیز جیسی لعنت کو چھوڑیں، اور ایسی چیز جو شریعت نے رکھی ہے وراثت، اگر باپ کے پاس ہے تو اسے مل جائے گی، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں لے کر چلنا ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں نے جو بات کی کہ ہم نے کسی بھی چیز سے محبت کرنی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، آپ محبت کریں، اپنے مال سے بھی کریں، اپنی اولاد سے بھی کریں، اپنے رشتہ داروں سے بھی کریں، اپنے والدین سے بھی کریں، سب کے حقوق ادا کریں، لیکن سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ ان ساری محبتوں پر غالب اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور باقی ساری محبتیں مغلوب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کسی کو بھی آپ اس سے محبت نہ کریں، آپ اس سے سب سے اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ذمہ حق رکھے اسے ادا کریں، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کریں۔ ہم دوستوں کے ساتھ جب باہر جاتے ہیں ہوٹلوں پر کھانا کھانے کے لیے، ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ انسان اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ واسطے بنانے کی کوشش کرے گا، رشتہ داری بنانے کی کوشش کرے گا، تعلق بنانے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اپنے گھر میں وہ بہن جو ہے سکی بہن، وہ ترس رہی ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ محبت سے پیش آئے، میرے ساتھ پیار کرے، میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، لیکن آج کا نوجوان وہ نیٹ پر گپے لگا رہا ہوتا ہے غیروں کے ساتھ، وہ جو دوسروں کی عزتیں ہوتی، پھر کہتا ہے جی میں اس بچی کے ساتھ بہن بنا کر بات کر رہا ہوں۔ تمہاری اپنی بہن گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ تمہاری محبت کو ترس رہی ہے، وہ سوچ رہی ہے کہ میرا بھائی کب آئے تو میں اسے کھانا پیش کروں اور میرے کھانے کے بعد وہ میری تعریف کرے، لیکن وہ بہن بیچاری وہ اپنی حسرت دلی میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے، لیکن نوجوان کسی اور کو بہن بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔
کیونکہ جب آپ کسی سے بھی پیار کرتے ہیں یا کسی سے ملاقات کرتے ہیں، ان دونوں میں جو تیسرا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان آپ کو ہر وقت ورگلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ تو بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہوٹلوں پر، کبھی آپ نے اپنے باپ کو بھی کال کر کے کہا کہ ابو جی میں آ کر آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ آپ نے کبھی اپنی امی کو بھی کہا کہ امی جی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ آپ یقین کریں، آپ کی ماں جو گھر میں بیمار بیٹھی ہوئی ہے، جو لاچار بیٹھی ہوئی، جو ناگر بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ اسے جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اسے کئی دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ انسان کو جو دیا ہوا پیار ہوتا ہے نا، یہ کئی مرضوں کا علاج ہوتا ہے۔ انسان کے جو والدین ہوتے ہیں یہ انسان کی محبت کو ترستے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آ کر ہمارے پاس بیٹھے۔ جب ہم انہیں یہ والی دوائی دیں گے تو ہمارے والدین کو وہ ڈاکٹروں کی دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج بلڈ پریشر کے مریض ہمارے والدین ہو چکے ہیں، آج شوگر کے مریض ہمارے والدین کیوں ہو چکے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرضیں اس کی تشخیص ہو چکی کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ مرضیں زیادہ تر پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ والدین کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اور اپنی زندگی انہوں نے گزارنی ہوتی ہے، انہیں پریشانی صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ میری اولاد کس طرح زندگی بسر کر رہی ہے، میری اولاد کا چال چلن کیا ہے۔ تو دوستو، یہ جو باتیں آج میں نے کی ہیں، ہمیشہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ انسان کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، کامل ایمان ہی نہیں رہتا۔ یہ چیزیں ساری ذہن میں بٹھا کر ہم سوچتے ہیں کہ شاید جی کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے تو ہم کیوں اچھا کریں؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو پھر تمہارا کمال کیا ہے؟ یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ تمہارا کمال یہ ہے کہ تمہیں کوئی تھپڑ مارے تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ کوئی تمہیں برے لفظوں سے یاد کرے تو تم اسے بھی اچھے لفظوں سے یاد کرو۔ جب یہ کام آپ بار بار کریں گے تو معاشرے میں سارے لوگ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ پڑیں گے، اور یہ محبت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مدد ہوگی جو تمہارے لیے معاشرے میں سکون کا باعث بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔